رات دیوانی تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 62۔ صنم کی تدفین ہو گئی تھی۔ سب گھر لوٹ آئے تھے جبکہ دارا وہیں اس کی قبر کی مٹی مٹھی میں بھرے بیٹھا تھا۔ شاید تنہائی میں اس کی پتھر جیسی خاموشی ٹوٹ جاتی اور وہ کچھ الفاظ آزاد کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا، لیکن یہ بوجھ کبھی ہلکا ہونے والا نہیں تھا۔ فائق، ارتاش، معاذ تینوں باہر گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہے تھے، حالانکہ اس نے انہیں رکنے کو نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا تھا، آپ سب جائیں، میں آ جاؤں گا۔ فائق رکا تو معاذ اور ارتاش بھی ساتھ رک گئے، دارا کا ویٹ کرنے لگے، جو مٹھی میں مٹی بھرے بیٹھا اس کے نام کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے آگے اس کا زندہ جیتا جاگتا ہنستا چہرہ آتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں رکنا، نہیں چاہتی تھی جاب چھوڑنا۔ زبردستی دارا نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے، اور اس نے ایسی حفاظت کی کہ خود جان گنوا دی، باقی کسی پہ آنچ نہیں آنے دی۔ بھول ہو گئی یار، وہ سر جھکا گیا، بہت بڑی بھول ہو گئی۔ ٹپ ٹپ اس کی قبر پہ اس کے آنسو گرنے لگے۔ میں کیسے بھلا پاؤں گا یہ سب؟ تم ساری زندگی کے لیے مجھے اپنا مقروض کر گئی ہو۔ اسے لگا اس کے حلق میں آنسو پھنس گئے ہوں۔ آواز کانپ رہی تھی، لہجے میں ٹوٹ پھوٹ تھی، بس نہیں چل رہا تھا بچوں کی طرح رو دے۔ اس نے آنسو صاف کیے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سوج رہی تھیں بری طرح، جبکہ وہ اپنے بال مٹھی میں جگڑ گیا۔ مجھ پر تمہارا خون اور عزت ادھار ہے صنم، یہ ادھار اتارے بنا مروں گا نہیں، اور خدا کی قسم میں نے کتے کی موت نہ مارا تمہارے قاتل کو، تو قیامت کے روز میرا گریبان جگڑ لینا۔ میں تمہارے پاس اسی دن آؤں گا جس دن تمہیں منہ دکھانے قابل ہو جاؤں گا۔ مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ وہ بولتا ہوا اٹھا اور مڑ گیا، جبکہ ایک زندگی کتنی خاموشی سے مٹی تلے دب گئی تھی، جس کا سارا بوجھ باہر اٹھائے وہ باہر کی جانب نکلتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا لباس نہیں بدلا تھا، شام ڈھل گئی تھی، وہ اپنے حلیے سے انجان، بھوک پیاس سے انجان تھا، جبکہ فائق کی گاڑی دیکھ کر وہ بنا کچھ بولے اس گاڑی میں سوار ہو گیا، اور فائق نے بھی گاڑی وہاں سے آگے بڑھا لی۔ وہ لوگ پورے راستے خاموش رہے، حالانکہ وہ دارا سے بات کرنا چاہتے تھے، مگر کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے، اور دارا سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ وہ تقریباً 10 منٹ میں گھر پہنچ گئے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، گھر میں نیا امتحان کھڑا تھا۔ دارا اندر داخل ہونے کی بجائے باہر ہی پلٹ گیا۔ اس میں بھارے کو کسی بھی قسم کی تسلی دینے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا وجود اس وقت اتنا تھک گیا ہے کہ اپنا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، کئی لوگ تھے، فائق اس کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ فائق نے اس کی جانب دیکھا۔ جشن منانے کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ بربادی تو میری شروع ہو چکی ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے فائق کو دیکھا۔ فائق کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ جس چیز کا علم اسے 2 ہفتوں پہلے ہوا، اچانک اس چیز نے ان کی زندگیوں میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کر دی تھی جس کا بوجھ وہ اب تنہا اٹھاتا۔ یار، فائق نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا یار؟ ہاں کیا یار، بتاؤ مجھے، بیوی کو سنبھالوں یا گھر والوں کی حفاظت کروں؟ بتا دو مجھے، میری وجہ سے وہ اپنی جان گنوا گئی، تمہیں اس بات کا احساس ہو بھی رہا ہے؟ یہ جا کر اندر اس کی ماں کو دیکھوں کیسے خالی دیوار کو بیٹھی گھور رہی ہے۔
اس کے سامنے جا کے کیا کہوں؟ ہاں، یہاں بہارے کو دیکھ لو، وہ پاگل ہو رہی ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے اسے کیسے سنبھالوں یار؟ میں نہیں ہوں اتنی بڑی ذمہ داری اور امتحانوں کے لائق۔ کیا کہوں یہ بتا دو مجھے تم، اور مجھے صرف تم اس بات کا جواب دو۔ کیسے اتاروں گا اس قرض کو میں، جو وہ میرے سینے پہ بوجھ کی طرح چھوڑ گئی؟ نہ ہی آتی وہ یہاں، نہ ہی میں اسے روکتا یہاں۔ بتاؤ مجھے اب کیا کروں؟ تم بتا دو۔ وہ بھڑک کر جیسے اپنی فرسٹریشن نکالنے لگا۔ میں مانتا ہوں جو ہوا غلط ہوا، لیکن ہوش سے کام لینا ہوگا۔ شکوے شکایات کو ایک طرف رکھ کر پہلے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا ہم سب کو۔ نہیں میرے بھائی، طنزیہ لہجے میں اس کے شانے پہ اس نے ہاتھ رکھا۔ مجھے تم لوگوں کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں، مجھے جو کرنا ہوگا کر لوں گا۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ دارا پلیز یار، فائق چیڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ میں تیرے ساتھ ہوں، جہاں جیسے کہے گا ویسے ہی تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرا بھائی ہے یار تجھے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں جتنا بھی دھوکار لے تو مجھے۔ بچپن سے تیرے ساتھ ہوں، کیا یہ حالات مجھ پر ہوتے تو مجھے تنہا چھوڑ دیتا؟ نہیں، میں جانتا ہوں تیرا یہ جو دل اس وقت سینے میں قید ہے، وہ تڑپ اٹھتا کہ تو میری زندگی سے وہ تمام تکلیفیں دور کر دے۔ پھر تو کیوں مجھے خود سے دور کر رہا ہے؟ یار میں تیرے ساتھ ہوں، بھائی ہے تو میرا، وہ بولا جب کہ دارا کو ایک بار پھر گلے سے لگا گیا۔ وہ دانت بھینجے اس کے سینے سے لگا رہا، جبکہ فائق نے اس کی پشت پر ہاتھ تھپ تھپایا۔ تمہیں ان سب لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں یار، دارا اپنی بے چینی کیسے ختم کرتا آخر؟ اس نے بھی فائق کو تھام لیا، جبکہ فائق نے بھی زور سے جگڑ لیا۔ کرنا پڑے گا یار، بعض اوقات ہمیں وہ سب بھی کرنا پڑتا ہے جس کی تمنا یا خواہش نہیں ہوتی، جس کے لائق ہم خود کو سمجھتے نہیں۔ اور اب تک جو بھی ہوا، ہم سب کی لاپرواہی شامل ہے اس میں، سب کی۔ یہ تیرے اکیلے کا قصور نہیں، اس بے قصور لڑکی کے قتل میں ہم سب شامل ہیں، اور تو ہی نہیں، ہم سب بھی اس کی زندگی کا بوجھ نہیں اتار پائیں گے، لیکن اس کے دردناک قتل اور بہارے کے ساتھ ہوئی بے قصور زیادتی کا بدلہ لے کے ہم اس ایک شخص کو اتنی عبرتناک موت دیں گے کہ رہتی دنیا یاد رکھے۔ مجھے صرف اس کا خون چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ جنونی لہجے میں بولا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تیرے گھر میں ہزاروں گارڈ تھے، آنٹی تھی، صفدر تھا، کوئی نہیں جاگا، کوئی نہیں اٹھا، اتنا سب کچھ ہو گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کوئی آسان معاملہ ہے۔ اس جوکر کا مقصد ایک بار پھر بہارے کو حاصل کرنا ہے، اور وہ کوئی عام انسان نہیں، بہت شاطر ہے، فائق بولا۔ اس نے دارا کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اگر میں نے اس کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے سے اپنی بیوی کے ساتھ ہوئی زیادتی اور بے قصور جانوں کی موت کا حساب نہ لیا تو کہنا تھوک دیا دارا پر۔ ایک طوفان تھا اس کے اندر، ایک بہارے کے ساتھ جو ہوا تو اس وقت معاملے کو وہ قانونی طور پہ حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اب معاملہ قانون نے نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، کیونکہ اسے یہاں کھڑے اس کے گھر کی حفاظت کرتے کسی ایک بھی انسان پر ٹرسٹ نہیں رہا تھا۔ تم کیا کرو گے؟ فائق نے اس کی جانب دیکھا۔ دارا نے اس کی طرف دیکھا، بولا کچھ نہیں، سوچ چکا تھا وہ کیا کرنا ہے اس نے۔ عورتیں گھر میں سے جا چکی تھیں، شجاع ہاؤس والے بیٹھے تھے۔ بہارے کو امی نے سینے سے لگایا ہوا تھا، رو رو کر اس کی حالت بری ہو چکی تھی، وہ بے دم ہو چکی تھی۔ یہ کیسی آزمائش اور امتحان تھا جو ان کے بیٹے پہ آ گیا تھا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ صنم کی ماں اٹھی اور باہر نکل گئی۔ امی اور بہارے بھی ایک دم اٹھی تھیں، نہ جانے
وہ کہاں جا رہی تھیں؟ دارا نے اب تک گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ گھر والوں کو کچھ کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ حادثہ ہی ایسا ہوا تھا۔ وہ اب بھی گاڑی کا دروازہ کھولے جیسے سب سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے فائق کھڑا تھا۔ لون میں شجاع ہاؤس کے سب مرد حضرات بھی تھے۔ صنم کی ماں نے دارا کو تلاشا اور جب وہ مل گیا تو تلاش ختم کرتی وہ اس کے پاس آ گئی۔ فائق نے مڑ کر دیکھا۔ دارا نے بھی ان کی جانب دیکھا اور جیسے وہ ایک بار پھر اسی قید میں جگڑ گیا تھا۔ امی اور بہارے اور باقی سب بھی باہر آ گئے تھے۔ بہارے اس کی حالت دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلر تھام لیا تھا۔ یہ سب شروعات تو اس کی جانب سے ہوا۔ اس کے ماں باپ مر گئے بنا کسی وجہ کے۔ ارے کوئی وجہ تو ہوتی، بس ایک ہوس۔ یہ ہوس کتنوں کو برباد کر دیتی ہے۔ کرنے والا سوچتا بھی نہیں، پھر وہ وکٹم بنی تو اس کے اندر سے یہ درد کبھی نہ گیا۔ پھر اس کی زندگی میں اس کے دل میں محبت نے اپنے پنجے گاڑے تو یہ احساس شدت پکڑ گیا۔ پہلے ابا جی کے بنے ہوئے گھونسلے میں چھپی بیٹھی تھی، پھر اسے آزاد کر دیا تو وہ سامنے کھڑے اس شخص کی باہوں میں چھپ گئی۔ لیکن وہ تو چھپ ہی رہی، وہ شخص پوری طرح زخمی ہو گیا۔ درد اور تکلیف سے اس کی کیفیت بہت بری تھی، لیکن اس کے اندر زندگی میں پہلی بار جیسے بھنڈر سے پک رہے تھے، جیسے وہ خود آگے بڑھ کر اس شخص کی صورت نوچ لے، وہ خود اسے ختم کر دے، وہ خود لے صنم کا بدلہ۔ وہ صنم یا اس کے جیسی اور لڑکیاں، ان میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے دارا سے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن اس حادثے نے اس کے اندر اتنا جنون بھر دیا تھا کہ اسے کسی چیز سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ بات حدوں سے تو پہلے بھی باہر تھی، اب ان سب کو مقروض کر گئی تھی۔ وہ آنسو صاف کرتی سوچتی رہی تھی، جبکہ صنم کی ماں نے دارا کی جانب دیکھا۔ میری فلائٹ کرا دو، وہ بولی۔ دارا نے سر اٹھایا۔ جب سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یہ منظر سب دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی سر نہیں جھکاتا تھا، آج اس کی وجہ سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بہارے کیسے جیتی یہ منظر دیکھ کر؟ اس کی خوشی کے لیے اس نے سب قربان کر دیا، سب کچھ۔ یہ محبت نہیں، عشق تھا اس کا اس سے۔ دارا نے سر ہلایا اور موبائل نکالا، نہ جانے کہاں پھینک چکا تھا۔ وہ بہارے کا موبائل۔ یہ لے لو۔ فائق نے اس کی جانب سیل فون بڑھایا، جبکہ اس نے نفی کرتے ہوئے اپنے پرائیویٹ گارڈ کو ٹکٹس بک کرانے کے لیے کہا۔ صنم کی ماں اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ نگاہ بھی اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے ہمیشہ یہ خواہش کی، میرے گھر کے داماد تم بنو۔ ایک دم جھٹکے سے دارا نے ان کی جانب دیکھا۔ آگے بڑھ کے انہوں نے دارا کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ بہت بڑی خواہش تھی۔ جب صنم سے کہتی تھی، وہ کہتی تھی مما آپ بہت زیادہ سوچتی ہیں، وہ اور میں تو دوست ہیں، بس یہ نہیں کہوں گی اسے تم سے محبت تھی، لیکن وہ دوستی میں اتنا آگے نکل گئی کہ اپنی جان تم پر قربان کر دی۔ دارا کی آنکھیں شدت سے سرخ ہوئیں۔ میں واپس آؤں گی دارا، واپس آؤں گی، اور مجھے اپنی بیٹی کے قاتل کو قبر میں اترتے دیکھنا ہے، ورنہ تمہارے سر سے صنم کا خون کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ بولی، جبکہ دارا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، نہیں ہو، وہ بولا جبکہ وہ رو دی۔ دارا نے اپنی ماں کی طرح انہیں بھی اپنے بازوں میں کر لیا، جبکہ نگاہ سامنے پلر کو سختی سے پکڑے کھڑی بہارے پر چلی گئی۔
اس نے طویل سانس کھینچی۔ صنم کے والدہ واپس جا چکی تھیں، جبکہ شجاع ہاؤس والے اس دن کے بعد دارا کے گھر میں ایک ہفتہ رہے تھے۔ پورا ہفتہ دارا گھر میں داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ باہر ہی رہا فائق کے ساتھ۔ اس نے پورے ہفتے میں کوئی کارروائی نہیں کی، پورے ہفتے بہارے کو نہیں دیکھا۔ آنسو بہارے کے بھی سوکھ چکے تھے۔ پچھلی بار کی نسبت وہ اب ذرا مختلف لگ رہی تھی۔ وہ بہارے جس نے کھینچ کر دارا کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس نے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھیں، بس ایک کام تھا جو وہ دونوں ہی نہیں کر رہے تھے۔ نہ دارا اس کمرے میں جا رہا تھا اور نہ ہی بہارے۔ وہ دونوں ہی اپنے کمرے سے دور تھے، جبکہ شہروز نے جب کمرے کو صاف کرانا چاہا تو دارا نے اسے منع کر دیا۔ شیشے پہ لکھا تم میری ہو بہارے، اس کا خون کھولنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی تصویر پہ دی اینڈ لکھ کر صنم کے خون سے اس کے بستر کو رنگنے والے کو یہ سب دیکھ کر وہ عبرت ناک موت دینے کے علاوہ کچھ اور نہ سوچتا۔ آج صبح سے ہی نشرہ کی طبیعت خراب سی تھی۔ اس نے شہروز کو پکارا، جبکہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو شہروز بھی ایک دم اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نشرہ کا چہرہ تھاما، جبکہ وہ کچھ بول بھی نہ سکی، اور شہروز نے پلٹ کر امی کو پکارا تو جلدی سے رابعہ اوپر آ گئی۔ نشرہ کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو وہ سب اسے ہاسپٹل لے گئے، جہاں سے اس کا ریگولر ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا۔ شہروز پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگا، جبکہ وہ اس کی پریشانی پہ مسکرا دی۔ اتنی بہت ساری دردناک خبروں میں سے ایک خوشی کی خبر میرے بیٹے کے گھر آنے والی ہے۔ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ وہ مسکرائیں، جبکہ شہروز اب بھی نشرہ کے لیے پریشان تھا۔ رامین اور نصرت بھی ہاسپٹل آ گئی تو ان کے ساتھ ورشا اور رینی بھی تھیں۔ سوہائے گھر پر ہی تھی، فرزانہ کی وجہ سے جو بستر پر ہی لگ گئی تھی۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد ان سب کو ایک پیارے سے ننھے مہمان کی خبر ملی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے، نرس نے کہا تو شہروز مسکرا دیا، جبکہ رابعہ سمیت سب بھی خوش ہو گئے۔ اینی نے جلدی سے بہارے کو یہ خبر دینا چاہی۔ اصل میں وہ لوگ کسی خوشی کے مستحق تھے۔ دارا بھائی کو اچھا لگتا یہ جان کر کہ وہ ماموں بن گئے، وہ بھی ایک کیوٹ سی پری کے، جبکہ آنٹی کو بھی نانی بننے کا احساس باقی دکھوں کو کم کر دیتا۔ اینی نے کال کی مگر بھائی کا نمبر بند تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے جلدی سے ان کے لینڈ لائن پر کال ملائی تو فون صفدر نے اٹھایا۔ مبارک ہو صفدر، تم چھوٹے ماموں بن گئے ہو، ایک بہت پیاری روئی کے گولے جیسی گڑیا کے، وہ مسکرا کر بولی، جبکہ ایک دم صفدر کی خوشی بھری آواز نے اسے سکون دیا تھا۔ صنم کی وفات پر وہ بھی تو بچوں کی طرح کیسے رو رہا تھا، اور اینی یہی چاہتی تھی، جس طرح اس کا شوہر ہر چیز فراموش کیے اپنے دوست کا دکھ بانٹ رہا تھا، اسی طرح بہارے بھی تو اینی کی دوست تھی، اسے بھی ان سب کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا۔ صفدر بھاگتا ہوا امی کے پاس آیا۔ امی، آپ نانی بن گئی ہیں، نشرہ آپی کی بیٹی ہوئی ہے، اینی آپی نے ابھی بتایا ہے۔ بہارے بھی کچن سے نکل آئی، چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بتایا کیوں نہیں جانے سے پہلے؟ امی جلدی سے فون کی جانب لپکی۔ بیٹا مجھے بتاتے تو صحیح، میں خود آتی، امی نے کہا تو بہارے ہاتھ دھو کر آئی اور امی سے فون لیا۔ اینی،
تم لوگ کہاں ہو؟ ہم آ جاتے ہیں۔ امی نے بہارے کی جانب دیکھا جو پچھلی بار گھر سے نکلنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ اب وہ کافی مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے نہیں یار، تم لوگ سیدھا گھر ہی آنا، نشرا بھابھی کو جلدی ڈسچارج مل جائے گا، اینی نے کہا۔ اچھا جب تم لوگ وہاں سے نکلو تو بتانا، ہم گھر آ جائیں گے، وہ بولی تو اینی نے سر ہلایا اور کال بند کر دی۔ بہارے امی کی جانب دیکھ کر مسکرا دی۔ مبارک ہو امی آپ کو۔ تمہیں بھی مبارک ہو میری بچی، بہت ہمت پکڑ رہی ہو، بس وہ دیوانہ بھی گھر لوٹ آئے، اب تو ڈر ہی لگ رہا ہے۔ آ جائیں گے، معلوم نہیں ان کے پاس موبائل ہے یا نہیں، میں ڈائل کرتی ہوں نمبر۔ وہ کوشش کر رہی تھی گھر والے نارمل ہوں، ورنہ ان کے گھر میں ایسی ویرانگی اور خاموشی تھی جو دل چیر رہی تھی۔ ہاں ہاں ملاؤ، اسے بھی تو اتنی پیاری خبر دوں۔ امی اشتیاق سے کھڑی بہارے کو دیکھنے لگی جو نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ بیل جا رہی تھی، یعنی اس نے اپنی سم دوبارہ ایک نئے موبائل میں ڈال دی تھی۔ معلوم نہیں وہ شخص موبائلوں کا اتنا دشمن کیوں تھا، کبھی غصے سے پھینک کر توڑ دیتا، کبھی گم کر دیتا، کبھی ہوش نہیں رہتا تھا کہ اپنا ہی موبائل کہاں رکھ کر چھوڑ چکا ہے۔